اگر اولاد ہو تو اس نعمت کے شکریہ کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کرنا، یعنی عقیقہ کرنا۔ بچی ہو تو ایک بکری اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، بچہ ہو تو 2 بکرے یا بکریاں اللہ کے نام پر ذبح کرنا، عقیقہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اولاد کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، الہی بخش، اللہ دیا، امت اللہ۔ سبق یاد کیے؟ ہاں، کل سے سارے سبق آپ نے سنانے، ٹھیک ہے۔ چلو کھولو سورۃ القاریہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حذیفہ کہاں ہے؟ کہاں گئے؟ سورۃ القاریہ آج شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ میرے ساتھ پڑھو۔ القاریہ، کھڑکا دینے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکا دینے والی۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم۔ مل قاریہ، کہ وہ کھڑکا دینے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس، جس دن لوگ ہو جائیں گے کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ کاپی نہیں لائے ہوگے؟ اب تو ہے، اب مغرب میں ساری ڈیٹیل بتانی پڑے گی بلال بھائی کو۔ کاپی بھی نہیں آتی، سبق بھی نہیں سناتے، کیسے معاملہ حل ہوگا؟ کل جو ہے نا کاپی لازمی لانی، دونوں نے الگ الگ لانی، ٹھیک ہے۔ کاپی لانی ہے اور اس کے ترجمے کے الفاظ بھی لکھنے ہیں اور ترجمہ بھی سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی غور کرو، جو ہم نے پڑھا ہے اس کا میں تھوڑا وضاحت کر دیتا ہوں۔ القاریہ، کھڑکا دینے والی، یعنی کیا مطلب ہے کہ دلوں کو، ادھر دیکھو غور کرو، کھڑکا دینے والی مطلب کیا ہے؟ دلوں میں خوف پیدا کر دینے والی، لرزہ دینے والی دلوں کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ مل قاریہ، کیا ہے قاریہ۔ ماں کا میں نے ترجمہ ایک لکھوایا تھا نہیں، دوسرا لکھوایا تھا سوالیہ، اور تیسرا لکھوایا تھا جو یا جس۔ اگر کاپی ہو آپ کے پاس تو پھر آتے آسانی سے سمجھ جائیں گے اور آگے ترجمے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک چیز کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو پھر آگے وہی چیز آئے گی، آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ غور نہیں کرو گے، نہ لکھو گے، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ مل قاریہ وما ادراک، یہ ادراک ہے، پیچھے بھی آیا ہے۔ کہ جو ہے کاف ضمیر ہے، جو کاف آگے لگی ہوئی ہے، میں نے یہ بتایا تھا کہ جو الگ سے کاف لگائی جاتی ہے اس کا معنی آپ ہوتا ہے، یعنی تو، آپ، تم، ٹھیک ہے۔ اور کم لگے تو پھر زیادہ لوگ ہوں تو ان کو بولا جاتا ہے تم لوگ۔ اگر ایک ہو تو اس کے لیے کاف لگتی ہے، جیسے ادراک ہے، کیا آپ جانیں، ٹھیک ہے۔ ما ادراک ہے، آپ کیا جانیں، آپ کو کیا معلوم۔
تو القاریہ یہ نام ہے قیامت کا. کس کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، قیامت کے دن کا یہ نام ہے. متعدد نام قرآن مجید میں قیامت کے بیان کیے گئے ہیں، جیسے الحاقہ، یہ بھی قرآن مجید میں آگے آئے گا. اسی طرح الغاشیہ، الساعہ، ٹھیک ہے، الواقعہ، یہ نام جو ہے قرآن مجید کے نام قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں قیامت کے نام، پھر ان کی وضاحت بھی کی گئی ہے. تو یہاں پر جو ہے القاریہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے. قیامت کو القاریہ بھی کہا گیا ہے، جو اتنی ہولناک ہوگی کہ دلوں کو لرزہ طاری ہو جائے گا، دل ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے نا دشمن، کافر، بے ایمان جو لوگ وہ ڈر جائیں گے. اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ یہ کیا ہے. پھر وہ قیامت کا کچھ نقشہ بیان کیا گیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. بارش آتی ہے، بارش کے بعد پروانے آتے ہیں، پروانے آتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں ان کو؟ پتنگے بولتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، پتنگ بھی بولتے ہیں، پروانے بھی بولتے ہیں. دو پر جن کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خود ہی گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پر ٹوٹ جاتے ہیں، اکثر بارشوں کے بعد نکلتے ہیں، یا رات کے وقت جو روشنی ہوتی ہے وہاں پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پروانے ہوتے ہیں. پانی لے کر آؤ. ٹھیک ہے، تو یہ پروانوں کی طرح اس دن قیامت کے دن لوگ ہوں گے. یعنی سارے محشر کے میدان میں بکھرے ہوئے ہوں گے، کسی کے بال بھی نہیں بنے ہوں گے، کسی کے کپڑے ہوں گے، کپڑے بھی نہیں ہوں گے، اور پراگندہ بال، بندے کی کیفیت عجیب سی ہوگی. ٹھیک ہے، تو پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، پروانوں کی طرح. آگے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی اون کی طرح. یہ جب اون کو جو ہے دھنا جاتا ہے، اس کو مار مار کر پریس کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے پھر کلر کیا جاتا ہے، اس سے پھر اور مختلف چیزیں بنتی ہیں، کپڑے بنتے ہیں، اس سے اور بھی چیزیں بنتی ہیں، جیسے سویٹر وغیرہ یہ چیزیں بنتی ہیں. تو یہ دھنی ہوئی کپاس. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہو جائیں گے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے، یعنی ان میں کوئی وزن نہیں رہے گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، جیسے کپاس کو چھوڑو وہ اڑنے لگ جائے گی ہوا میں، تو اس طرح پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے، چلنے لگ جائیں گے. وہ جو ہے نا بالکل چکنا چور ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، ان میں کوئی وزن ہی نہیں رہے گا. تو یہ قیامت کے دن ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور لوگ جو ہے جمع ہوں گے محشر کے میدان میں. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، القاریہ کا مطلب بتلایا. آگے کچھ انجام کے حوالے سے باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آج کا مختصر سبق یہی ہے. اور کتاب دو، علم الصرف. علم الصرف آپ نے کہاں تک پڑھی ہے؟ نمبر 6 پیج پہ. سیگے واحد مذکر غائب کے لیے یہ فعلا فعلو. یہ سارے آپ ابھی آپ کو یاد ہوتے، اگر آپ ابواب صرف کا سبق یاد کرتے نا، یہ ابواب صرف میں سارے سیکھے، لیکن آپ نے سبق آج تک یاد نہیں کیا ابواب صرف کا. سیگوں کا پڑھ رہے ہو نا؟ ایسا کرے کہ جو ہے نا اس کا ٹیسٹ لیں گے. ٹھیک ہے، اس کا ٹیسٹ آج کون سا دن ہے؟ منگل، بدھ، جمعرات کو اس کا ٹیسٹ لیں گے. یہیں پہ نہ ہوگا، کلاس میں ہوگا انشاءاللہ. اس کا ٹیسٹ لوں گا آپ سے، جو بھی آپ نے پڑھا ہے پہلے آپ نے وہ سنانا ہے، پھر آگے پڑھیں گے اس کو. علم الصرف.
تقویت الایمان کتنا پڑھا ہے آپ نے؟ یہ تو بات ہے 22-25 پیج ہے. یاد بھی کرتے ہو خالی پڑھتے جا رہے ہو؟ شرک کی قسمیں پڑھی ہیں؟ شرک کی قسمیں ہاں جی. پڑھی ہیں؟ پھر 39 پیج پہ شرک کی قسمیں دیکھو. 39 پیج پہ یہ کتاب دوسری ہے نا، اس پہ تو دوسری ہے وہ کتاب، یہ دوسری ہے تو وہی تقویت الایمان، لیکن چھاپے کا فرق ہے تو صفوں میں فرق ہوگا. 39 صفحہ کھولو. یہ پڑھی ہے؟ کہاں تک پڑھی ہے؟ علم میں شرک پڑھا ہے؟ ہاں یہ پڑھ لیا. تم نے آگے بھی پڑھ لیا. تصرف میں شرک، عبادت میں شرک. یہ دیکھو اس پہ عبادت میں صرف ہیڈنگ جو ہے نا وہ دیکھو. عبادت میں شرک نہیں پڑھا. پڑھ لیا یہ اس سے آگے پڑھنا ہے. روزمرہ کے کاموں میں شرک، یہ پڑھنا ہے. پڑھ لیا تھا. روزمرہ کے کاموں سے. تو آپ لوگوں نے جو ہے نا، بلکہ میں کہتا ہوں اس کا جو ہے نا یہ روزمرہ کے کاموں میں شرک مکمل کر کے یہ آخری پیراگراف ہے اس کا، اس کے بعد اس کا پورے کا ٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ کہاں تک پڑھا تھا آپ کا؟ شروع کہاں سے کیا؟ شرک کی قسموں سے شروع تو پیچھے سے کیا نا. شروع سے پیچھے تھوڑا بہت پڑھا ہے، آپ کو یہاں سے آگے تھے تھوڑا اس کو چھوڑتے. توحید کا بیان تو پڑھا ہوگا. توحید کا بیان، عوام کی بے خبری، شرک کے کام پڑھا ہے آپ نے؟ پیچھے کرو. شرک کے کام آپ نے پڑھے ہیں. عبد النبی نام رکھنا، علی بخش نام رکھنا، پیر بخش نام رکھنا، یہ تو پڑھا ہے آپ نے. یہ توحید کا پہلا باب ہے. یہ اس کتاب کا پہلا باب یہی ہے. یہاں سے ہی آپ نے شروع کیا ہے تقویت الایمان، توحید کا بیان. ٹھیک ہے؟ 33 پیج نمبر 33 پہ. تو قاری صاحب کی کچھ مصروفیات ہے جس کی وجہ سے فی الحال وہ نہیں آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ بھی میں ہی پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ کتابیں آپ کی جتنی بھی ہیں فی الحال میں ہی پڑھاؤں گا. جب وہ آ جائیں گے انشاءاللہ وہی پڑھائیں گے. یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عمدۃ الاحکام. آج سبق شروع کریں گے اس کا. ٹھیک ہے؟ اچھا، روزمرہ کے کاموں میں شرک آپ پڑھیں مدثر. نمبر 4 روزمرہ کے کاموں میں شرک. حق تعالیٰ بندوں کو یہ ادب سکھایا کہ وہ دنیاوی کاموں میں دنیوی یا دنیاوی، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ دنیوی کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں اور اس کی تعظیم بجا لائیں تاکہ ایمان بھی سنور جائے اور کاموں میں برکت بھی ہو. جیسے مصیبت کے وقت اللہ کی نظر مان لینا اور مشکل کے وقت اس کو پکارنا اور کام کرتے وقت برکت کے لیے اس کا نام لینا. اگر اولاد ہو تو اس سے نعمت کی شکریہ کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کرنا. اولاد کا نام عبداللہ، عبدالرحمن، الہی بخش، اللہ دیا، امت اللہ اور اللہ دیا وغیرہ رکھنا. کھیتی کی پیداوار میں سے تھوڑا سا غلہ اس کے نام کا نکالنا. پھولوں سے کچھ پھل اس کے نام کے نکالنا. جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام کے مقرر کرنا اور اس کے نام کے جو جانور بیت اللہ کو لے جائیں ان کا ادب و احترام بجا لانا، یعنی نہ ان پر سوار ہونا، نہ انہیں لادنا، کھانے پینے اور پہننے اور اوڑھنے میں اللہ کے حکم پر چلنا. بس یہاں تک کر. روزمرہ کے کاموں میں شرک. روزمرہ کا کیا مطلب ہے؟ روزانہ جو روٹین میں انسان کے کام ہوتے ہیں ان کو روزمرہ کے کام کہتے ہیں. یعنی جن کاموں کو روزانہ کیا جاتا ہے ان کو روزمرہ کہا جاتا ہے.
اب یہاں پر انہوں نے کہا صاحب کتاب نے کہ حق تعالیٰ نے بندوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیاوی کام کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کو بھول ہی جائیں، نہیں. جیسے دنیا میں آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے، ایمانداری ہو. اس کام میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. کوئی کام شروع کر رہے ہیں، چاہے دنیا کا ہو، کوئی بھی ہو، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے، ٹھیک ہے. تو ان کاموں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ایمان بھی سنور جائے. یعنی اگر ہم دنیاوی کاموں میں اللہ کو یاد نہیں رکھیں اور دنیا ہی کو کرتے رہیں تو پھر ایمان کمزور پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر دنیا میں لگ جائے گا بنجا. اور کاموں میں برکت اسی وقت ہوگی جب اللہ کا نام ہو. اب آگے کچھ تفصیل ہے. آگے کیا ہے مدثر؟ نہیں، جو میں ابھی بول رہا تھا وہ آگے کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے نا، آپ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں، وہ تو پوری ہوگی، بات ابھی آگے چل رہی. جیسے مصیبت کے وقت اللہ کی نظر مان لینا. کتاب میں دیکھو کہاں لکھا ہوا ہے، پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، تیسری لائن میں دیکھو. جیسے مصیبت کے وقت اللہ کی نظر مان لینا. کیسے اللہ کی نظر کیا ہوتی ہے؟ کوئی پریشانی مشکل ہے تو یہ نظر ماننا کہ اللہ یہ پریشانی میری ختم ہو جائے تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، ٹھیک ہے. یا یہ میری پریشانی ختم ہو جائے میں اللہ کے نام پر جانور ذبح کروں گا. مشکل کے وقت اسی کو پکارنا اور کام کرتے وقت برکت کے لیے اسی کا نام لینا. یعنی کوئی بھی اچھا کام شروع ہو رہا ہے آپ بسم اللہ سے کرو، ٹھیک ہے. اچھے انداز میں کرو، اخلاق سے کرو، سیٹنگ سے کرو تاکہ اس میں برکت ہو، اور اللہ کا نام لوگے تو بھی برکت ہوگی. اگر اولاد ہو تو اس نعمت کے شکریہ کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کرنا، یعنی عقیقہ کرنا. بچی ہو تو 1 بکری اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، بچہ ہو تو 2 بکرے یا بکریاں اللہ کے نام پر ذبح کرنا، عقیقہ کرنا، ٹھیک ہے. اولاد کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، الہی بخش، اللہ دیا، امت اللہ اور اللہ دی، یہ دینی نام ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کے مقابلے میں جیسے الہی بخش یہ اللہ کے نام پر رکھا گیا ہے. لوگ کیا رکھتے ہیں؟ علی بخش، یہ درست نہیں ہے. یا محمد بخش، تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. بخشنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو الہی بخش درست نام، ٹھیک ہے. آگے ہے کھیتی کی پیداوار میں سے تھوڑا سا غلہ اس کے نام کا نکالنا. کھیتی کی پیداوار میں اگر آپ کی زکوٰۃ لگ رہی ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اگر زکوٰۃ جتنا مال نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ اللہ کے نام پر صدقہ کر دو تھوڑا بہت. پھلوں میں سے کچھ پھل اس کے نام کے نکالنا. اگر پھل لگایا آپ نے تو وہ بھی فصل آتی ہے تو اللہ کے نام پہ دینا. جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام پر مقرر کرنا اور اس کے نام کے جو جانور بیت اللہ کو لے جائیں ان کا ادب و احترام بجا لانا. یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. کیسے ادب و احترام ہوگا ان کا کہ وہ جانور جو حج کے لیے جا رہے ہیں نہ ان پر سواری ہوگی، نہ ان کو تنگ کیا جائے گا، اور جو ہے نا کیا ہے، ان کو ذبح نہیں کیا جائے گا، ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کا ادب کیا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام پر لے کر جائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. علم النحو دو. چلو یہی صحیح، کھولو مہر نبوت کھولو. جناب ہم نے پڑھی تھی پہلی ہجری 14 نبوت. کیا پڑھا تھا؟ اس میں 4 اہم باتیں تھیں. سب سے پہلی بات کیا تھی؟ دیکھو کیا بات ہے. پہلی مسجد بنائی گئی. دوسری بات کیا تھی؟ ظہر، عصر، عشاء، ان تینوں نمازوں میں 4 رکعتیں کر دی گئی، اس سے پہلے 2 رکعتیں دی. تیسرے نمبر پر قبیلوں میں امن اور دوستی کے معاہدے ہوئے، عہد نامے ہوئے، ٹھیک ہے. اور چوتھے نمبر پر مواخات قائم کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. انصاری کون ہے؟ مہاجر کون ہے؟ جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر، اور جو مدینہ کے تھے ان کو انصار کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ہجری 2 ہجری یعنی دوسرا سال ہجرت کا.
اور 15 نبوت کا 15واں سال۔ اس میں کیا ہوا؟ اس میں 3 اہم کام ہوئے۔ ایک، نماز کے لیے اذان دینے لگے، نماز کے لیے اذان شروع ہوئی دوسرے سال میں ہجرت کے، اس سے پہلے اذان نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اذان نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیا ہے؟ صحابی زید ان کا نام تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اس طرح کی اذان دے رہے ہیں، تو وہ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو جاری کر دو، یہی اچھے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید تفصیل تو حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، آ کر بتلایا تھا۔ تو وہ اذان جو ہم دیتے ہیں وہی اذان مقرر ہوئی 2 ہجری میں۔ نمبر 2، اللہ کے حکم سے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے 2 ہجری میں، کیونکہ 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، ہجرت کے بعد بھی 17 مہینوں تک، یعنی 1 سال گزر چکا، 7 مہینے اگلے سال کے بھی گزر چکے۔ یہ 2 صدی چل رہی تھی، 2 ہجری چل رہی تھی، تو اس میں کیا ہوا کہ حکم دیا گیا کہ اپنے چہروں کو پھیر لو بیت اللہ کی طرف، یعنی اب نماز بیت اللہ کی طرف ہوگی۔ قبلہ تبدیل کا حکم آیا، اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں دیکھو۔ نمبر 3، ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، یہ کون سی ہجری میں؟ 2 ہجری میں، 2 ہجری میں، ٹھیک ہے، 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ یہ 3 اہم کام ہوئے 2 ہجری میں۔ اس کے بعد 3 ہجری یا 16واں نبوت کا 16واں سال، اس میں کیا ہوا؟ زکوٰۃ فرض ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالدار مسلمان ہیں وہ سال بعد اپنی کمائی میں سے 40واں حصہ غریبوں کو ضرور خیرات بنا کر دیا کریں گے، اپنی جتنی بھی ملکیت ہے اس کا 40واں حصہ خیرات دیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ ہے، جو فرض کر دی گئی زکوٰۃ، ہر کسی نے زکوٰۃ دینی ہے۔ مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ہے، کتنی؟ 2.5%۔ تو یہ کون سے 3 سال میں؟ ہجرت کے 3 سال میں۔ 4 سال میں کیا ہوا؟ مسلمانوں پر شراب کا پینا حرام ہو گیا 4 سال میں، یعنی اس سے پہلے جائز تھا شراب پینا، لیکن 4 ہجری 17واں نبوت کا سال اس میں حرام ہو گیا، شراب نہیں پی سکتے۔ اس کے بعد 5ویں ہجری 5واں سال، اس میں کیا ہوا؟ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، پردہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5ویں ہجری 18 نبوت کا 18واں سال تھا، تب پردہ اس کا حکم ہو گیا کہ بے پردہ درست نہیں ہے، عورت کے لیے پردہ کرنا چاہیے۔ اب یہ کتنے ہو گئی؟ ایک چیز تھی، اس لیے ہم نے 5 نبوت پڑھ لی، 18 نبوت 5 ہجری۔ اب کل جو ہے نا آپ نے 1 2 3 4 5 یہ جو مختصر جو ان کا جواب ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ کیسے مختصر ہے؟ مختصر ایسے ہے کہ جو نمبر لگائے ہیں اس میں سے آپ نے بتانا ہے کیا اس میں۔ جیسے پہلے میں کیا ہے؟ مسجد بنائی گئی، نمازیں جو ہے 4 کی گئی، اور قبائل سے امن اور دوستی کے معاہدے کیے گئے۔ 4 نمبر پر کیا ہے کہ مواخات قائم کی گئی، بھائی چارہ، ایک مہاجر کو انصاری کا بھائی بنایا گیا۔ اس کے بعد جو 2 ہجری ہے اس میں کیا ہوا؟ اذان شروع ہوئی اور قبلہ تبدیل ہوا، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے لگے، اور رمضان کے روزے فرض ہوئے، ٹھیک ہے، یہ مختصر جواب ہے۔ اور 3 ہجری میں کیا ہوا؟ زکوٰۃ فرض ہوئی، ٹھیک ہے، مال میں 40واں حصہ، ٹھیک ہے، 2.5%۔ اور 4 ہجری میں کیا ہوا؟ شراب حرام ہوئی۔ 5ویں ہجری میں کیا ہوا؟ عورتوں پر پردہ لازمی ہو گیا، پردے کا حکم ہو گیا۔ تو یہ آپ نے انشاءاللہ کل سنانا ہے، یہ سبق ہے آپ کا، ٹھیک ہے، مہر نبوت کا یہ سبق ہے۔ اقرا اٹھاؤ، اقرا آپ نے کتنی پڑھی ہے؟ کتنے سبق ہو گئے؟ الدرس الاول سبق نمبر 4 ہے میرے خیال میں نا۔
الدرس الرابع. یہ تو پڑھ لیا تھا, پڑھ لیا یہ؟ اس سے اگلا پڑھنا ہے الدرس الخامس. تو آپ نے یاد بھی کیا یا خالی پڑھتے گئے ہو؟ یاد ہے؟ اگر کل جو ہے نا آپ کا ٹیسٹ لے لیا جائے, یہ سارے یاد ہے پیچھے سبق تینوں؟ آسان تو ہے کہ نا؟ آسان ہے, دیکھ کے نہیں ہوگا, ٹیسٹ تو بند کر کے ہوگا. ٹھیک ہے, تو یاد کر کے آنا. کل میں پوچھوں گا ایک ایک لفظ کے بستے کو کیا بولتے ہیں, گھڑی کو کیا بولتے ہیں, اسکیل کو کیا بولتے ہیں, ربڑ کو کیا بولتے ہیں, ناک کو کیا بولتے ہیں, کان کو کیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا جو ہے نا آپ نے کل دہرائی کر کے اچھے طریقے سے یاد کر کے آنا. اب دکھاؤ. یاد کرنے کا ٹائم نہیں رہتا. بیٹا ٹائم تو نکالنا پڑے گا, ایسے پھر فائدہ کیا ہے پڑھنے کا. آپ رات کو کیا کرتے ہو؟ رات کو ہاں نماز پڑھ کے سونا نہیں ہے نا. آپ یہ روٹین بنا لو, نماز کے بعد اس کے سبق یاد کرنے. اتنی دیر آپ کو نہیں لگے گی, 15 سے 20 منٹ لگیں گے. تھوڑا تھوڑا ہم سبق دیتے, وہ یاد کر کے پھر سو جاؤ. صحیح ہے نا؟ تو یہ انشاءاللہ کل سے اس میں کوتاہی نہیں ہوگی, سبق سارے میں سنوں گا. پڑھ رہے تو سنانے بھی ہے نا, یا خالی پڑھنے کیا فائدہ پھر. ٹھیک ہے, یا کوئی ایسی ترتیب بنا لیتے ہیں اس کی کہ روزانہ ہم 4 سبجیکٹ پڑھیں گے. ایسے صحیح ہے راشد بھائی؟ کیونکہ یہ 8 جو زیادہ ہیں سبجیکٹ, اور 8 روزانہ یاد کرنا ان کے لیے بھی مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اسکول بھی پڑھتے ہیں, ٹیوشن ویوشن اور بھی مصروف ہوتے ہیں. تو 4 سبق روزانہ پڑھیں گے, پھر ان کا جو ہے اگلے دن سبق سنیں گے, پھر اگلے دن نئے 4 کتابیں پڑھیں گے, پھر اس کے اگلے دن سنیں گے سبق. ٹھیک ہے, تو آپ نے کل جو ہے نا سبق سنانا ہے, یہ رکھو. کل سنانا ہے آپ نے اقرا کا. اقرا اس کا ٹیسٹ سنوں گا میں. اور علم الصرف کا تو رکھا ہے نا جمعرات کو. مور نبوت, اقرا اور ابواب الصرف یاد کر کے آنا. مجھے دکھاؤ ابواب الصرف اور ترجمہ. ابواب الصرف یہ ہے نا کتاب, ابواب الصرف. یہ آپ نے کسی صورت بھی جو ہے نا پیچھے نہیں رہنا, اس کو یاد نہیں کرو گے تو آپ کے لیے علم الصرف میں بہت مشکل ہوگی. یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, یاد کر چکے ہیں. ان میں نے 4 لفظ کا اضافہ کیا تھا, وہ آپ نے کل سنانے, بلکہ 6. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب, وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب, لم یضرب لم یضرب, لا یضرب لا یضرب. شروع سے سنانا ہے نا. لم یضرب لم یضرب, لا یضرب لا یضرب, لن یضرب لن یضرب, یہاں تک آپ نے سنانا ہے. ٹھیک ہے, مدثر اور حذیفہ, اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے آنا ہے. اب کل آپ نے کون سے سبق سنانے؟ ابواب الصرف, مور نبوت, اقرا اور ترجمہ. القاریۃ ما القاریہ. دکھاؤ یہ کون سی کتاب ہے؟ حدیثیں. اس میں حدیثیں ہیں. حدیثوں کی کتاب آپ نے پڑھنی اور روزانہ حدیث کا سبق بھی سنانا ہے, لیکن ایک دن آپ کا ترجمہ ہوگا, اگلے دن حدیث ہوگی. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا. آج جو ہم نے یہ ترتیب یاد کر لو کہ آج جو ہم نے ترتیب لگائی ہے, ابواب الصرف, علم الصرف نہیں, ابواب الصرف, اقرا, مور نبوت اور ترجمہ, یہ کل سبق سنا جائے گا. کل ان کا سبق نہیں پڑھیں گے, اگلی کتابوں کا کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی؟ تو یہ کون سی ہے؟ یہ حدیث کی کتاب ہے عمدۃ الاحکام. کتنی حدیث ہے اس میں؟
نہیں بیٹا بہت حدیث ہے اس میں. 81 حدیث ہے. کہاں سے آپ نے دیکھ لیا 81؟ شروع میں نہیں وہ بتائیے. یہ تو باب ہے بیٹا 81. ایک باب میں پتہ نہیں کتنی حدیثیں ہیں. یہ ٹوٹل حدیثیں پتہ ہے کتنی ہیں؟ 430. آخر میں اینڈ میں دیکھو 430 نمبر حدیث پہ لکھا ہوا ہے سامنے. یہ دیکھو نمبر ہے حدیث کا، یہ لکھا ہوا ہے 430. ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ ایک پڑھیں گے روزانہ اور پھر اگلے دن سنیں گے. آپ کے پاس موبائل نہیں ہے ٹچ؟ اس کے ابو کے پاس ہے نا. یہ ہے نا، آپ دیکھ سکتے ہو سبق، وہاں پر بھی ریکارڈنگ سن سکتے ہو اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے. ابو کو بولنا، وہ آپ کو سنا دے گا. ٹھیک ہے.